سوال ہے کہ علم فقہ کے لاکھوں نہیں صرف 2 مسائل فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، حرام، مکروہ وغیرہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے فرض وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول جس چیز کا حکم دے دیں، جیسے زکوٰۃ رمضان کے سلسلے میں زکوٰۃ الفطر جس کو ہم کہتے ہیں، فرض کا لفظ حدیث میں آیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرض ہے، حالانکہ وہ حدیث میں قرآن میں نہیں ہے لیکن فرض آیا ہے۔ اور اسی طرح سے واجب بھی فرض ہوتا ہے۔ حنفیوں کے نزدیک واجب اور فرض الگ ہوتا ہے، اہل حدیث کے نزدیک واجب اور فرض ایک ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، جب مرد کی شرمگاہ عورت کے شرمگاہ کے متجاوز ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ جنابت کا غسل فرض ہے، لیکن حدیث میں اس کے لفظ کیا آیا ہے؟ واجب۔ تو ہمارے نزدیک فرض اور واجب ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سنت ہے، تو سنت کا معنی چلا ہوا راستہ، طریقۃ مسلوکہ جس کو کہتے ہیں، جس پر چلا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ثابت ہے، آپ خصوصاً جس کا اہتمام کرتے تھے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ ایک صحابی سے لوگوں نے پوچھا وتر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سنت ہے، تمہارے نبی کی سنت ہے۔ اقراء نماز میں ہے۔ ابن عباس سے پوچھا گیا ہم تو اس کو جفا سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا یہ سنت نبیکم، تمہارے نبی کی سنت ہے۔ تو یہ لفظ صحابہ بھی استعمال کرتے تھے، نبی کا طریقہ، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ اسی طرح سے مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس عمل کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ترغیب ملتی ہو، چاہے اس کا عمل آپ سے ثابت ہو یا نہ ہو، جس کو آپ نے پسند کیا۔ جیسے مثال کے طور پر عاشورے کا روزہ ہے، 9 کا روزہ ہے، اگرچہ آپ نے کیا نہیں ہے لیکن یہ سنت ہے، آپ اس کو مستحب بھی کہہ سکتے ہیں۔ مباح وہ چیز ہے جو چیز جائز ہوتی ہے، جس کو اباحت بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی اباحت ہے۔ مباح یا حلال جس کو کہا جاتا ہے، تو ایسا عمل جو کیا جا سکتا ہے، جس کے کرنے میں کوئی نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، اس کو مباح کہتے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ رمضان کی راتوں میں تمہاری بیویوں کے پاس تمہارا جانا، صحبت کرنا، یہ تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ تو یہ حلال اللہ نے اس کو کہا، نہ فرض اس کو کہا، نہ مستحب کہا، نہ حرام اس کو کہا۔ اسی طرح سے حرام چیز وہ ہے کہ جس کو منع کیا گیا ہو سختی سے، تو ایسی چیز، ایسی کئی روایت ہیں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے سود کو حرام کیا ہے۔ اسی طرح سے مکروہ اس چیز کو کہتے ہیں جو حرام نہ ہو لیکن پسندیدہ نہ ہو، جیسے نماز میں بار بار کھجانا، اس کے بارے میں حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ نے اس کو حرام کیا، یا نماز ٹوٹتی ہو اس طرح کی بات آئی ہو، تو اس طرح سے کوئی آدمی نماز میں کھجائے بار بار، تو یہ چیز مکروہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ایسی چیزیں جو ناپسندیدہ ہوں اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ سلف کے جملوں میں مکروہ کا لفظ یہ محرم کے لیے بھی آتا ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں مکروہ کا لفظ استعمال کیا ہے تو حرام کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ کل ذالک کان صحیح عند ربک مکروہ، اللہ نے شرک وغیرہ سب ذکر کر کے کہا کہ یہ سب کا سب اللہ کے نزدیک برا ہے، مکروہ ہے۔ تو مکروہ بری چیز کو کہتے ہیں، ناپسندیدہ کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب اس میں یہ سوالات بہت تفصیل طلب ہیں، اس کو کسی مستقل کتاب میں یا علماء سے مل کے فرصت میں ایسی مجلسوں میں جوابات نہیں ہوتے ہیں، اس میں شارٹ جواب ہوتا ہے۔ پوری کتاب پڑھنا شروع کر دو، میں دیکھیے یہ ایسا ہے، اصول الفقہ پہ ایسا ہوتا ہے اور اصول حدیث ایسا ہوتا ہے، تو وقت اتنا ہمارے پاس نہیں ہے۔